اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ کا ایک فرمان بھی آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا من سرہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اللہ سے وہ ملاقات کرے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيُحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ، جہاں کہیں بھی وہ ہو اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ تمام یعنی 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ یہ کام وہ کرے گا تو اس کی ملاقات کل قیامت والے دن اللہ سے ہوگی، اس حالت میں کہ یہ بندہ مومن اور مسلمان ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، آپ نے فرمایا جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت میں آپ جانتے ہیں جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہو بندہ اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، رکوعہن وسجودہن ووضوئہن ومواقیتہن، ان کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، نماز میں جو رکوع ہے ان رکوعات کی حفاظت کرتا ہے، نماز کے جو سجدے ہیں سجدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت سے مراد اچھی طرح وضو کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جلد بازی سے نماز نہیں پڑھتا بلکہ آرام سے سکون سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قیام بھی اچھا ہو، رکوع بھی اچھا ہو، سجدہ بھی اچھا ہو، بڑے اللہ اکبر توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اور ساتھ ذہن کے اندر کیا بات ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے مجھ پر جو میں ادا کر رہا ہوں۔ عالم انہ حق من عند اللہ، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا حق مجھ پر لازم ہے، واجب ہے اس کا ادا کرنا، تو آپ نے فرمایا دخل الجنہ، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ کی جنت واجب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اگر جیسی بیٹھک ویسا ہی معاملہ کر لیا، اگر اللہ اکبر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ نماز کے لیے اٹھے یہ بھی اٹھ گیا، اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو ویسے ہی ماحول کے ساتھ یہ بھی رنگا گیا، کبھی دل چاہا پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی وقت ضائع کر کے پڑھ لی، کبھی بے وقتی نماز پڑھتا ہے، کبھی وقت پر پڑھتا ہے، کبھی صبح فجر کی پڑھ لی پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتا، کبھی صبح اور شام کی پڑھ لی، یہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا وعدہ اس بندے کے ساتھ ہے کہ اللہ اس بندے کو عذاب سے ضرور نجات دے گا جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے اللہ اس کو عذاب دے چاہے اللہ اس کو معاف کر۔ اور ویسے ایک روایت میں یہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز ترک کر دی، ذرا سوچئے گا کہ ہم کس قدر نماز کو اہمیت دینے والے ہیں، اتنے بندے تو نہیں ہوتے ظہر کی نماز پہ جتنے آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ نماز ایک نماز کو جس بندے نے ترک کر دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خرج من الملہ، وہ ملت سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، وہ جو ملت ہے اسلام، ملت اسلام، اس سے نکل گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وزراء کو، جو ان کے اللہ اکبر وزیر تھے، مشیر تھے اور عہدے رکھنے والے تھے، ان کو لکھ کے تحریر کر کے یہ بھیجا کرتے تھے کہ یہ یاد رکھنا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کا تارک ہے اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھتے کہ سب سے اہم فریضہ وہ نماز کا ہے، سب سے اہم فریضہ وہ نماز کا ہے۔ تم کو میں یہ کام کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ جو ہے نا وہ مملکت کا معاملہ تھا، اس طرح تھا، سب کاموں سے اہم کام وہ نماز والا کام ہے۔ اگر تم نماز میں کوتاہی کرو گے تو باقی سارے کاموں میں تمہاری کوتاہی ہوگی، اور اگر تم نماز میں سستی نہیں کرو گے، کوتاہی نہیں کرو گے، تو باقی سارے کام اس میں اگر کوتاہی ہو بھی گئی تو وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لکھ کے بھیجا کرتے اپنے وزراء کو، اور جن جن کے پاس جو جو عہدہ تھا اس کو یہ پیغام دیتے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رجب کا مہینہ ہے نا، تو 27 رجب کو ایک قول کے مطابق، ویسے میں آپ کو بتاؤں معراج کے متعلق 10 اقوال ہیں، جو ہے نا وہ مفسرین کے اور محدثین کے اور سیرت نگاروں کے 10 اقوال کہ معراج آپ کو کس مہینے میں ہوا۔ بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں، بعض کہتے ہیں محرم میں، بعض کہتے ہیں رمضان میں، بعض کہتے ہیں رجب کے اندر۔ اتفاق نہیں ہے، ہاں اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ جو ہے نا وہ پہلے مسجد اقصیٰ لے کے گیا، پھر آسمان کی جنت کی سیر کروائی۔ اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق نہیں ہے کسی کا بھی کہ یہ کس سال میں ہوا، کس مہینے میں ہوا۔ اس لیے ایک قول کے مطابق رجب کے 27 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ معراج کا سب سے اہم تحفہ کون سا تھا؟ نماز تھا۔ سب سے اہم تحفہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ نماز والا تحفہ تھا۔ اور پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی، اللہ نے فرض کی۔ یہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ یہ تحفہ میری طرف سے آپ لے جائیں اپنی امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا۔ آگے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل پر، میں تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت کے لوگ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، لہذا واپس جائیں اور اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، کس کی خاطر؟ اپنی امت کی خاطر۔ اللہ اکبر، اپنی امت کی خاطر آپ واپس گئے اور جا کے آپ نے تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، پھر موسیٰ نے کہا، آپ پھر واپس گئے۔ اس طرح 8 یا 9 دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، آپ اللہ کے پاس تخفیف کا سوال کرتے رہے۔ اللہ نے پھر بالآخر 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور کہا یہ پڑھنے کے لحاظ سے 5 نمازیں ہوں گی، اللہ اکبر، جبکہ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ 50 نمازیں ہوں، اللہ 50 کا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا ایک چکر اور لگا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی تخفیف کر دے، اس میں بھی کمی کر دے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے سوال کرتے ہوئے تخفیف کا شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں،
اللہ اکبر، آپ نے 5 نمازوں کا یہ تحفہ قبول کیا اور پھر اس کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا، کوئی چیز کبھی رکاوٹ نہیں آئی اس کی نماز کے اندر۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رہ گئیں اور آپ جو ہے نا وہ جنگ میں مشغول رہے، آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی آپ نے ان لوگوں کے لیے کہ انہوں نے مجھے نماز عصر سے مصروف کر دیا ہے، میں نماز عصر ان کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر۔ ایک دفعہ کا یہ موقع صرف، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہیں، کبھی آپ نے نماز میں سستی نہیں کی، کوئی چیز بھی آڑے نہیں آئی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ اسی لیے تو اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھے ہوتے، درمیان بیٹھے ہوتے، بات چیت ہو رہی ہوتی، اچانک جب نماز کے لیے اذان کی آواز سنتے نا، یوں اٹھ کے آپ چلے جاتے جیسے ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، یوں اٹھ کے چلے جاتے، یوں بیگانے ہو کے چلے جاتے جیسے آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس قدر گہری دلچسپی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ۔ اور آخری وقت میں جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، شدید بخار ہے، شدید بخار، اما عائشہ فرماتی ہیں آپ کے پاس پیالہ پڑا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈال ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے پہ لگا رہے تھے اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس شدید بخار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار کی وجہ سے اللہ اکبر آپ بے ہوش ہوتے نا، ہوش میں آتے، آپ پہ پانی ڈالا جاتا، آپ ہوش میں آتے، تو آپ یہ نہ پوچھتے فاطمہ کا کیا حال ہے، حسن و حسین کا کیا حال ہے، میری ازواج کا کیا حال ہے، میرے اصحاب کس کیفیت میں ہے، آپ کیا پوچھتے؟ اللہ اکبر، کیا نماز کا وقت تو نہیں ہے، کیا نماز کا وقت تو نہیں؟ اس قدر گہری دلچسپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو بتایا جاتا آپ کے اصحاب انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے امام آئیں اور آ کے ہمیں نماز پڑھائیں، پھر بے ہوشی، اللہ اکبر، پھر بے ہوشی کا غلبہ ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتا تو نماز کا پوچھتے، اللہ اکبر۔ اس طرح کئی دفعہ بالآخر جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا نا، میرے بھائیوں، نماز میں سستی کرنے والوں اور خاص کر نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا، کچھ آپ کی طبیعت سنبھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ کس چیز کا اظہار کیا؟ مجھے مسجد میں لے چلو، مجھے مسجد میں لے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابیوں نے، اور ایک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک تھے حضرت عباس یا عبداللہ بن عباس، انہوں نے اپنے کندھوں کا سہارا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے کے گئے۔ آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غفلت نہیں کی۔ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جب تک بولنے کی سکت رہی نا، طاقت رہی بولنے کی، آپ بات چیت کرتے رہے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری کلام، سب سے آخری نصیحت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت کے لوگوں، نماز پڑھتے رہنا، میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال کرنا، میری امت کے لوگوں، نماز کی ادائیگی میں غفلت سستی نہ کرنا، اللہ اکبر، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ یہ آخری نصیحتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس قدر آپ نے نصیحتیں فرمائیں، جس قدر آپ نے اس تحفے کو اپنے سینے سے لگایا، امت نے بس یہی کہا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھو تب بھی ہم مومن مسلمان ہیں، نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان ہیں، بس 27 رجب کو جو ہے نا وہ اللہ اکبر روزہ رکھ لو، رات کو عبادت کر لو، معراج کی خوشی منا لو، بس یہی کافی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کے آئے،
उस तोहफे की कोई कदर व कीमत नहीं है। और फिर हम ये समझें कि कोई मसला ही नहीं है कि कल क़यामत वाले दिन जब हम अल्लाह के पास जाएंगे सब बराबर होंगे, मोमिन मुसलमान, अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाला, बेनमाजी, अल्लाह अकबर, चोरी करने वाला, चोरी से अपने आप को बचाने वाला, गीबत चुगली करने वाला और इन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचा, सब बराबर होंगे। अल्लाह कहते तुम कैसा फैसला करते हो? अफा नजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून, क्या मुजरिम और मुस्लिम बराबर हो जाएंगे? ये तुम्हारा कैसा फैसला है? ये तुम्हारा ख्याल है कि कल क़यामत वाले दिन सब बराबर होंगे। और फिर ये भी चीज़ आ गई ना आड़े कि कोई मसला नहीं, जो मर्जी करते रहो, हम आखिर उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बख्शवा लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने अपनी बेटी को कहा था, ऐ मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, कल क़यामत वाले दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊँगा। हाँ, सिफारिश करेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेकिन किसकी? जो बंदा मोमिन होगा, जो बंदा मुसलमान होगा, अल्लाह अकबर, जो बंदा इस्लाम पर फौत हुआ होगा और अमली तौर पर कुछ कोताहियाँ हो गई होंगी, और जो बंदा कहे कि नहीं मैं नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ कोई मामला नहीं है, ऐसे लोगों का मामला कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। वो कुरान समात फरमाएं, फरमाया फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। अल्लाह फरमाते जन्नत वाले जन्नत में होंगे, यतसाअलूना, वो सवाल करेंगे, पूछेंगे, किन से? अनिल मुजरिमीना, मुजरिमों से सवाल करेंगे। मा सलककुम फी सक़र, इस वादिये सक़र में तुम आ गए, जहन्नम में तुम आ गए, क्या सबब बना तुम्हारा जहन्नम में आने का? तो मुजरिमों का जवाब सुने, क्या कहेंगे? सबसे पहला जवाब उनका क्या होगा? लम नकु मिनल मुसल्लीन, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम फजूल बहसों में अपना वक़्त ज़ाया करते रहे। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन को झुठलाते रहे। हत्ता अतानल यकीन, हत्ता कि इसी हालत में हमें मौत आ गई। और अगली बात अल्लाह ने क्या फरमाई? फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीईन, किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश इनको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। किसी सिफारिश कर, रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, सबसे बड़ी शफ़ाअत कुबरा अल्लाह अकबर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा करेंगे, फिर उलमा, फिर हुफ़ाज़ और फिर शुहदा, फिर दीगर लोग, अल्लाह के फरिश्ते, सिफारिशें होंगी। लेकिन बेनमाजी ऐसा मुजरिम है, बेनमाजी ऐसा मुजरिम है, अल्लाह कहते हैं इसको किसी की सिफारिश भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए दुनिया में ही अपने आप को दुरुस्त करें और अपनी इस्लाह करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया यौम युक्शफ़ु अन साक़िम व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन होगा, युक्शफ़ु अन साक़, अल्लाह पिंडली को खोलेगा। अल्लाह की पिंडली कैसे है? जैसे अल्लाह की शान के मुताबिक है, ना हम उसकी कैफियत को जानते हैं और ना हम इसका इनकार करते। अल्लाह की पिंडली है, कैसी है? जैसे अल्लाह की शान के लायक है। फरमाया युक्शफ़ु अन साक़िम व युदअऊन इला सुजूद, पिंडली को खोला जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा, आओ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। लेकिन अल्लाह फरमाते ला
यस्ततीऊन, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ताकत नहीं मिलेगी। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, इनकी निगाहें नीचे होंगी और जिल्लत ने इनको घेरा हुआ होगा। अल्लाह ये कौन लोग हैं जो सजदा करना चाहते हैं लेकिन तेरी तरफ से तौफीक नहीं मिल रही। फरमाया कद कानू युदाऊना इलस्सुजूद व हुम सालिमून, ये वो लोग हैं दुनिया में अल्लाह ने इनको सेहत अता फरमाई, जवानी अता फरमाई, तंदुरुस्ती अता की और इनको बुलाया जाता रहा, आओ अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। आज इस वजह से सबके सामने इनको जलील और रुस्वा कर दिया। बेनमाजी ऐसा मुजरिम है जो नमाज की परवाह नहीं करता, नमाज की हिफाजत नहीं करता, नमाज की पाबंदी नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये ऐसा मुजरिम है कि सब लोगों के सामने क़यामत वाले दिन रुस्वाई इसका मुक़द्दर बनेगी। और अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता वत्तबअुश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। अल्लाह ने नबियों का तज़किरा किया, पहले हज़रत ज़करिया का तज़किरा, फिर हज़रत यहया का ज़िक्र, फिर मरियम का तज़किरा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फिर मूसा और हारून का तज़किरा, फिर इस्माईल का तज़किरा, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा। और इन तमाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया इज़ा युतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदम व बुकिया, ये वो लोग थे जो नमाजों की पाबंदी करने वाले, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती तो अल्लाह के सामने झुकने वाले, सजदे करने वाले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाले। लेकिन जब ये चले गए फरमाया खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलाता, ऐसे नाखलफ लोग इनके बाद आए, इनकी औलादों में से ऐसे नाखलफ लोग आए अज़ाउस्सलाता, जिन्होंने नमाजों को ज़ाया करना शुरू कर दिया। हमारी भी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और फिर बाद में नमाज के इंतहा के पाबंद। और आज देख लें हम कैसे नालायक लोग आए कि जिनको नमाज की फुर्सत नहीं, सारे कामों के बाद जब नमाज का टाइम नहीं है जी, फुर्सत नहीं है जी। अल्लाह कहते हैं नबियों के बाद उनकी ऐसी नाखल्फ औलाद आई, नालायक औलाद आई अज़ाउस्सलाता, जिन्होंने नमाजों को ज़ाया करना शुरू कर दिया, वत्तबअुश शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, अपनी ख्वाहिशात। और एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना आसमान से 2 फरिश्ते नीचे जमीन की तरफ उतरते हैं रोजाना की बुनियाद पर, और क्या कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदो, ओ इंसानों, अल्लाह अकबर, थोड़ा रिज़्क़ उस बहुत ज्यादा रिज़्क़ से बेहतर है। अल्लाह अकबर, जो रिज़्क़ तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, जो रिज़्क़ बहुत ज्यादा मिला हुआ अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, उससे थोड़ा रिज़्क़ ही तुम्हारे लिए बेहतर है। रिज़्क़ वाले की तलाश करो जो रिज़्क़ अता करने वाला है। और अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों का तज़किरा क्या किया, फरमाया रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। अल्लाह फरमाते मेरे मोमिन बंदे वो हैं ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति, ना उनको तिजारत, ना उनको खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल करती है। और इसी तरह अल्लाह की नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, आपने फरमाया जो 5 नमाजों की हिफाजत करता है कानत लहू नूरम व बुरहानम व निजातन यौमल क़यामा, ये 5 नमाजें क़यामत के दिन उसके लिए रोशनी का सबब हो। वहां तारीकी होगी, क़यामत के दिन तारीकी ही तारीकी होगी, रोशनी की जरूरत होगी, रोशनी नमाज करेगी, नमाज ये नेक अमाल ये रोशनी करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, फरमाया बश्शिरिल मशाईना
جو لوگ اندھیروں میں پیدل چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو کہ قیامت والے دن نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے دائیں جانب ہوگا۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا جب یہ نور روشنی میں جا رہے ہوں گے نا مومن، تو منافق بھی ان کے ساتھ چل پڑے، منافق بھی ان کے ساتھ چل پڑیں گے۔ آگے جا کے ان کی روشنی منافقوں کی ختم ہو جائے گی اور یہ مومن اپنے نور کے اندر جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بالآخر یہ مومن ان منافقوں کو کہیں گے جب ان کی روشنی ختم ہوگی نا، ان کو کہیں گے واپس جاؤ، نقتبس من نورکم، جا کے دنیا سے یہ نور لے کے آؤ اپنے ساتھ۔ آج یہ ہمارے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے جس کی وجہ سے ہم جنت کی طرف رواں دواں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی، اس کے مومن ہونے کی دلیل ہوں گی اور قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بنیں گی۔ اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، ذرا کان لگا کے سننا، آپ نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کے متعلق جانتے ہیں نا، فرعون کون تھا؟ جو سب سے بڑا متکبر، سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور حامان اس کا وزیر تھا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا ان کو اللہ اکبر دعوت دی تو یہ فرعون کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ کہنے لگا او سردارو میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اور پھر اپنے مشیر کو کہنے لگا حامان کو، یا حامان اے حامان اینٹیں بنا، اینٹیں بنا، پکی اینٹیں بنا کے پھر عمارت تیار کر۔ اے حامان یہ عمارت جب تیار ہو جائے پھر مجھے بتانا، مجھے مطلع کرنا۔ حامان نے بتایا، کہنے لگا میں اوپر چڑھ کے ذرا موسیٰ کے رب کو دیکھ کے آؤں کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے۔ اور پھر اس نے کیا بھی ایسا، حامان نے ایک عمارت تیار کی، اللہ اکبر، یہ اوپر چڑھا اور جا کے جو ہے نا وہ تیر اوپر کی طرف پھینکنا شروع ہو گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کہاں پہ بستا ہے۔ یہ حامان یہ سارے جتنے بھی تھے، اللہ فرماتے واستکبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في الیم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ اللہ فرماتے فرعون بھی اور اس کے لشکر جتنے بھی تھے سب کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بے نمازی جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون اللہ نے اس کا ایک اور الگ مقام پہ تذکرہ کیا، فرمایا خسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ تکبر میں آ گیا قارون، اپنے مال کی وجہ سے اللہ نے دولت عطا کی، اللہ نے مال عطا کیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا دیکھ قارون تکبر نہ کرنا وگرنہ تو مارا جائے گا، یہ سب اللہ کی رحمت ہوئی ہے تجھ پر۔ کہنے لگا اللہ کی رحمت؟ تم اسے اللہ کی، یہ تو میرے ہنر کی بدولت مجھے سب کچھ ملا ہے، یہ میرے اللہ اکبر ہاتھ کی کمائی ہے سب کچھ، یہ میرا ہنر ہے، میرا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر فاخرانہ لباس پہن کے باہر نکلا لوگوں پر اپنا روب جمانے کے لیے۔ جب باہر نکلا نا تو خسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اس وقت کوئی بھی اس کی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کر سکتی۔ اللہ کہتے ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور رسول اللہ کیا فرماتے جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قارون کا ساتھی ہوگا،
فرعون کا ساتھی، حامان کا ساتھی، قارون کا ساتھی، اور چوتھا کافر ابی بن خلف، جس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ کا شدید دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن تھا کہ جنگ احد کے موقع پر خود محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا رسول اللہ نے۔ اللہ اکبر، کوئی خالی لوگ نظر آتے ہیں جن کو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ ابی بن خلف ایسا بدبخت انسان تھا اور ایسا شدید دشمن تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا۔ بے نمازی آپ فرماتے ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ 4 کافروں کا تذکرہ کیا آپ نے، اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت میں سے یہ ہے کہ میں نماز با جماعت ادا کرتا ہوں، میں گھروں میں نماز پڑھنے والا نہیں۔ بعض لوگوں کو کہا جائے نا یار آپ مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھنے نہیں آتے، جی میں گھر میں ہی پڑھ لے، گھر میں ہی ہم باپ بیٹا جماعت کروا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت سے ہے گھر میں مسجد میں نماز پڑھنا، جو لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں مصلی امامت پہ کسی کو کھڑا کروں، اللہ اکبر، نوجوانوں کی جماعت کو ساتھ لوں، آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑوں اور پکڑ کے ان لوگوں کے گھروں کی طرف چل پڑوں جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ بنا دوں۔ یہ اتنا شدید ناراضگی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک فرمان ہے آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، صرف ایک نماز عصر کی نماز فوت ہو گئی، آپ فرماتے ہیں وہ تیرا اہلو ہو و مالو ہو، تو یہ نہ سمجھے کہ چلو یار ٹائم ہی ضائع ہوا ہے نا، عصر میں نے پڑھ ہی لی ہے نا۔ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، ضائع پڑھتا ہے لیکن بے وقتی کر کے پڑھتا ہے، فرمایا وہ تیرا اہلو ہو و مالو ہو، اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کا اہل بھی برباد ہو گیا۔ اس لیے نماز کی پابندی سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو لوگ نماز کو اہمیت دیتے ہیں میرا رب بھی ان کو اہمیت دیتا ہے، وہ آپ کو کبھی زندگی میں پریشان دکھائی نہیں دیں گے، کبھی اللہ اکبر وہ پریشان دکھائی نہیں دیں گے۔ جو اللہ کی عبادت کو اہمیت دینے والے ہوں اللہ ان کے چہروں پر نور دنیا میں ہی بنا دیتا ہے، حشاش بشاش اللہ ان کی طبیعت کو کر دیتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں اگر رسول اللہ کا ساتھ چاہیے، نماز کی پابندی کریں اگر اللہ کے ولیوں کا ساتھ چاہیے، نماز کی پابندی کریں اگر اللہ قیامت والے دن محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام چاہیے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے پھر فرعون کا ساتھ ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سب سے سچی زبان والے نے یہ فرمایا ہے کہ قارون کا ساتھی ہوگا بے نماز، حامان کا ساتھی ہوگا، فرعون کا ساتھی ہوگا، ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا۔ اور پھر مفسرین اور محدثین اس پر لکھتے ہیں جس کو اللہ نے سلطنت دی وہ سلطنت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ اللہ اکبر کسی عہدے پر فائز ہے وہ حامان کے ساتھ ہوگا کیونکہ حامان فرعون کا مشیر تھا، اور جو بندہ مال و دولت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اور جو تجارت کی وجہ سے کہ جی دکان کیسے بند کروں، دکان بند کروں تو یہ نقصان ہوتا ہے، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا جس کو رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ نمازی بنا دے۔ جو ہمارے احباب میں سے، گھر والوں میں سے، بچوں میں سے، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے بے نماز ہیں ان کو تلقین کریں نماز کی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آمین۔